अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं सिर्फ जनता की पुकार। हम इस वक्त शहर दौड़गरा के आज़ाद नगर एसएसपी गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में हैं। यहाँ पर मौलाना आज़ाद समाजी और तालीमी इदारे की जानिब से डॉक्टर CR नसीर अहमद की सरपरस्ती में ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से एक नातिया कंपटीशन होने जा रहा है। दरअसल ये प्रोग्राम ईद मिलादुन्नबी के मौके पर होने वाला था, मगर सदर इदारा जनाब नसीर अहमद के उम्रा जाने की वजह से और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में उन्होंने जो मनाया, इसकी वजह से ये प्रोग्राम आज का ईद मिलादुन्नबी के बाद आज मुनक़्क़द किया गया। आइए देखते हैं इसका मंज़र कि यहाँ पर आज तलबा को नातिया कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तलबा को शीरीन का इंतज़ाम है और बुक, पेन, चॉकलेट और साथ साथ में बेहतरीन अंदाज में बनाया गया एक मोमेंटो जिसमें गुंबद खज़रा का तस्वीर है, बेहतरीन है। आइए देखते हैं इस नातिया कंपटीशन का प्रोग्राम किस तरह होने जा रहा है। अब इस महफिल पाक का आगाज़ मुझ नाचीज़ की जानिब से तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। अदब व एहतराम के दायरे में आप सब लोग जो है तिलावत कलाम पाक को समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइला फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगी मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरे खातिर मेरे मौला। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरे खातिर मेरे मौला। ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में।
میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پہلے گا، میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پہلے گا، میں اپنی جان جب قربان کروں گی تیرے راستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو، رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو، کہ غم اور سختیوں کو ہم نے جھیلا تیرے راستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، کروں گی میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اسکول میں منایا۔ مولانا آزاد ایجوکیشن ایسوسی ایشن کی جانب سے میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج اس جلسے میں ہمارے جو شہر داونگیرہ کے دو عالم کو بلایا گیا ہے، اس میں سے ایک جناب مولانا امین رضا صاحب آئے ہیں اور ایک مولانا جناب شاہد رضا صاحب آئے ہیں، ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ اس محفل میں ہمارے اسکول کے کمیٹی کے ممبر نور احمد صاحب آئے ہیں، ایچ ایم مجیب سر آئے ہیں، خدیر احمد آئے ہیں، پورے ٹیچرز اسکول کے موجود ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ یہ محفل جو ہے ادب کی محفل ہے، کیوں بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا یہاں پہ، تو ادب کی محفل ہے، ادب کا خیال رکھیں آپ بچوں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بولا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں فرشتے نازل کرتا ہے۔ بل ہوا ہنسنے کی بات کیا بھی نہیں ماں، کیوں ہنستی؟ عالمہ بیٹی ہیں، ٹیچراں ہیں، ادب کا خیال رکھو۔ یہ محفل آرگنائز کرنے کا یعنی کہ منانے کا مین ریزن کیا ہے بولے تو آپ تمام لاسٹ منتھ جو ٹیچرز ہیں نعت رسول اور حمد کا کمپٹیشن کرائے، اس میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے 6 بچوں کو ہمارے ادارے کی جانب سے ایک استقبال ہانر بھی کرتے ہیں، ایک مومنٹو بھی ہمیں دیتی۔ اس کے ساتھ جو ٹیچرز ان کو تعاون کرے، ان کو ریڈی کرے، ان کا بھی استقبال ہوگا یہاں پہ۔ یہ سب ایک میسیج تم سب بھی تمہیں لوگاں بھی اس طرح کے کمپٹیشن میں حصہ لے کو، نعت رسول ہو یا حمد ہو، اس میں تمہیں جو ہے
कॉम्पिटिशन लिए तो तुम ना भी इज़्ज़त अल्लाह ताला बख्शता, किसी ना किसी इदारे की तरफ से, किसी ना किसी के तरफ से आपको भी इस्तक़बाल मिलता। आप तमाम को पेन, नोटबुक, बूंदी की लाडू बनाए हैं, आप सबको तक़सीम किया जाएगा। हुजूर के सदक़े में आप तमाम को अल्लाह ताला नेक अखलाक और इल्म अता करे और उसके साथ सेहत अता करे और आपके उस्तादों को उम्र में दराज़ी अता करे और भी इल्म उनको अता करे। अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं अपनी बात पूरी बोल दिया हूँ। अब दोनों मौलाना से आप नाते रसूल सुनिए, उसके बाद जो है बच्चों को इस्तकबाल किया जाता है। फर्स्ट टीचरों को किया जाता है, उसके बाद बच्चों को किया जाता है। उसके बाद जो है ये जो है कॉपियाँ पेन तुमने दिया जाता है। 5-5 मिनट दोनों मौलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई एक हदीस के ऊपर बात करेंगे, आपको जिससे और भी मालूमात हो। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। और शाहिद रज़ा साहब परसों हमारे घर पे आए थे, मिलादुन नबी मनाए, हज़रत भी आए थे, दोनों भी आए थे, ठहरो जी, दोनों भी आए थे। तो उस वक्त में एक नाते रसूल दोनों हज़रत ने फरमाई, उसमें ज़िक्र कर रहे थे आपकी मिट्टी भी शफा है बोल के एक शेर में आ रहा था। उसके चश्मदीद गवाह मैं हूँ हज़रत, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। जब हम उम्रे को निकले 1 तारीख को निकले, हम 1-2 तारीख को निकले, हमारे घर में सब बीमार थे, मैं खुद बीमार था। 10-12 दिन से हम ट्रीटमेंट ले रहे थे, बुक करा दिए थे, जाना ज़रूरी था। जाने के टाइम पर भी दिल डुलमुल रहा था, जाना या नहीं जाना, तबीयतें ख़राब हैं सबके, बच्चों के, मेरी बीवी के, सबके भी। मगर जाने के टाइम पर नियत कर दिए जो भी होता है जाएं, देखेंगे। हुजूर के दरबार में ही जा रहे हैं, फर्स्ट मक्का नहीं जा रहे हैं, हुजूर के दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं बोल के गए। हम गए, जाने के टाइम पर भी डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन, दवा, गोली लेके गए। जैसा हम मदीना उतरे एक इत्मीनान महसूस हुआ। उसके बाद हम अपने होटल गए, पानी गिनी नहाकर, खाना गिना खाकर अज़ान हुई, ज़ोहर की नमाज़ को गए, हुजूर के दरबार में नमाज़ हुई, बहुत इत्मीनान लगा। शाम तक बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी हमारे में बीमारी थी वो बीमारी 99% ख़त्म हो गई पूरों की, मेरी और मेरी बीवी की, मेरे बच्चों की। हम यहाँ आने तक भी तंदुरुस्त रहे, कोई भी एक पैसे की तकलीफ़ नहीं हुई। हज़रत का जो शेर था, मैं गुजारिश करता हूँ वही नाते रसूल आपको सुनाए, उसमें जो है बहुत सारा मीनिंग है, हज़रत सुनाएंगे। ये हज़रत भी बहुत अच्छी तरह से नाते रसूल बोलते हैं, ये भी सुनेंगे। मौलाना शाहिद रज़ा साहब एक नाते रसूल गुनगुनाएंगे और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में भी कुछ आपके सामने बयान करेंगे। स्टेज पर जलवाबान असातिज़ाए किराम, खुसूसन मुहिब्ब गिरामी, हर दिल अज़ीज़ आली जनाब CR नसीर साहब व दीगर यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आए हुए बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीउना व नबिय्यना
مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طالبات و طلباء، آج یہ ہماری نشست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے ہے، اور یہ ہمارے محب گرامی عالی جناب سی آر نصیر صاحب ہر سال اس اسکول میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس سال یہ عمرہ کے لیے گئے، الحمدللہ وہاں سے آنے کے بعد پھر بھی یہ بیٹھے نہیں، ابھی 2-3 دن پہلے آئے، اور آنے کے بعد میں جو ان کے کام ہے خدمت خلق کے تعلق سے، یہ الحمدللہ شب و روز ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہی رہتے ہیں۔ رسول اعظم علیہ السلام کا میلاد کیا ہے؟ میں 2 چیزیں ذکر کروں گا۔ فقہا اور علماء نے بیان فرمایا میلاد یہ ہے کہ یا تو رسول اعظم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کیا جائے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کیا جائے۔ میں آج کے زمانے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت پاک کو جس محفل میں بار بار بیان کیا جائے، الحمدللہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ضرور اس طریقے سے کرم فرمائے گا کہ وہ بچے بھی سیرت و اخلاق کے بہترین مالک بن جائیں گے۔ اس لیے کہ آج ضروری ہے، اس لیے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی موقع ملے بچوں کے سامنے اللہ کے رسول کے سیرت پاک کو رکھا جائے۔ میں اس بات کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، جو ہم آج ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ علم جو ہے ہمارے لیے دنیا کمانے کے لیے بن گیا، لیکن آج بھی ایک علم حاصل کرنے والا اپنے سے بڑے کا ادب نہیں جانتا اور اپنے سے چھوٹے پر دست شفقت پھیرنا نہیں جانتا ہے۔ اب اسی وقت پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سیرت پاک کی ضرورت ہے۔ بچیوں، معزز طلباء اور طالبات، آپ اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہو، کتابیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں ماں کو کس طریقے سے اس کا احترام دینا ہے، ہمیں باپ کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں اپنے بھائی کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے، ہم سے بڑا اگر کوئی سامنے آ جائے تو اس کے سامنے ہم بات کس طریقے سے کریں۔ یہ آج ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ایک بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی بن جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہاں اس نے علم تو حاصل کیا، لیکن وہ تربیت سے کوڑا رہتا ہے، وہ تربیت سے بالکل خالی رہتا ہے۔ اور یہی تمہاری عمر ہے ادب سیکھنے کا، تربیت سیکھنے کا، ادب سیکھنے کا، احترام سیکھنے کا۔ اس لیے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو اس پر لکھا جائے گا وہی ان کی زندگی میں سامنے آئے گا۔ اس لیے ابھی ضروری ہے ادب سیکھو، احترام کرو۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ بچیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا ان تمام باتوں پر غور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق 3 قسموں پر ہے۔ ایک ہے اخلاق حسن۔ اخلاق حسن یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو ایک تھپڑ مار دے تو تم بھی اسے ایک تھپڑ مارو، بدلہ ایکشن کا ریئیکشن۔ اگر اس نے مارا تو تم بھی مارو۔ آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مار دیا، آپ باہر گئے اور آپ نے اس کو مار دیا، کسی نے سوال کیا تم نے اسے کیوں مارا؟ آپ نے جواب دیا اس نے مجھے مارا اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ تو اسے بولتے ہیں اخلاق حسن۔ اور ایک ہے اخلاق کریم۔ اخلاق کریم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مار دے یا کوئی آپ کو گالی دے دے، آپ معاف کر دیجئے، آپ بھلا دیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے ہی مت، معاف کر دیجئے۔
تو جانتے ہو اسے اخلاق کریم کہا جاتا ہے. اور ایک ہے اخلاق عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ نے اخلاق عظیم دیا ہے. اب سوال ہوا یا رسول اللہ اخلاق عظیم ہے کیا؟ تو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق عظیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مار دے یا تمہیں گالی دے دے تو تم اسے معاف بھی کر دو, اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو بھی پوری کرو. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. آج بھی اگر اسلام کا یہی سبق زمانے میں پیش کر دیا جائے تو پوری دنیا اسلام کے قریب آتی نظر آئے گی. لیکن آج ہم کو ہو کیا گیا ہے, ہم کو کوئی ایک گالی دے ہم اسے 4 گالی دینے کو تیار رہتے. نہیں معزز طلبہ اور طالبات, تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. یہاں سے نکلو تو نکلنے کے بعد میں جو میرے نبی نے ایک سیرت کا پیغام دیا, عادت و اطوار کا پیغام دیا, ہمیں اسے دنیا میں عام کرنا چاہیے. بات آ گئی تو بتا دو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. یہ آج کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو, لیکن ہماری یہ جو یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر آج کے زمانے میں درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے زمانے میں اگر کسی محلے کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو اگر ایک آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو دوسرا آدمی اسے ڈبل گالی دینے کو تیار رہتا ہے. دوسرا آدمی اسے ڈبل گالی دینے کو تیار رہتا ہے. یہ آج کے زمانے کا اصول ہے. اور آج کا زمانے میں یہ بھی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے دے تو اس سے حسد کرنے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے. بہت لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. اب میں ایک بات بتاؤں گا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے اور زمانے میں مشہور, جب بھی گھر سے نکلتے تو پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا, روزانہ حضرت امام حسن کو گالی دیا کرتا تھا, روزانہ. اب آپ کے مریدین, آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ میں ہوتے, ایک دن گالی دیا, 2 دن گالی دیا, 3 دن گالی دیا. جب روزانہ گالی دیتا صبح شام تو ایک دن آپ کے چاہنے والوں نے کہا حضور آپ اسے پکڑتے کیوں نہیں ہے, آپ اسے پکڑیے, سزا دیجئے. حضرت امام حسن نے جواب دیا نہیں, جو اس کے گھر والوں نے سکھایا وہ کر رہا ہے, اور جو ہمارے گھر والوں نے سکھایا ہم وہ کر رہے ہیں. یعنی وہ گالی دے رہا ہے, ہم اسے معاف کر رہے ہیں. کئی سال تک کہ یہ ہوتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی صبح کے ٹائم میں گالی دینے کے لیے نہیں آیا, پھر شام میں بھی گالی دینے کے لیے نہیں آیا. امام حسن نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا بتاؤ یہ آدمی گیا کہاں؟ کسی نے بتایا کہ حضرت وہ بیمار ہو چکا ہے, وہ بیمار ہو چکا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں جاتے ہیں, اور جانے کے بعد میں دیکھا کہ وہ بستر مرض پر لیٹا ہوا ہے. تو اب وہ آدمی دیکھ کے تعجب میں پڑ گیا, یار میں نے زندگی بھر ان کو گالیاں دی ہے اور یہ آج ہماری تیمارداری کے لیے آئے, ہماری عیادت کے لیے آئے. حضرت امام حسن وہاں گئے, پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. اب سن لو معزز طلبہ اور طالبات, حسن مصطفیٰ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ اسے شفا دے دے. جیسے ہی امام حسن نے دعا مانگی اللہ نے شام تک کے اسے شفا عطا فرما دیا. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہونے کے بعد میں ایک دن حضرت امام حسن کے پاس میں آیا اور کہنے لگا حضور روزانہ میں آپ کو گالیاں دیتا تھا اور آج آپ نے میرے لیے دعا کر کے آئے اور مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا, لیکن آپ کی دعا میں اتنا اثر کہ میں ٹھیک ہو گیا. تو حضرت امام حسن نے ایک جواب دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا, اے انسان تیرے گھر والوں نے جو تجھے سکھایا وہ تو ان تمام باتوں پر عمل کر رہا تھا, اور میرے نانا نے مجھے جو سکھایا میں ان باتوں پر عمل کر رہا تھا. میرے نانا یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جو سکھایا ہم ان تمام باتوں پر عمل کر رہے تھے. سن لو, اگر گالی کے بدلے تم گالی دو گے تو تم شاید کی زمانے کے طریقے پر عمل کر سکتے ہو, لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. اور اگر تم گالی کے بدلے معاف کر دو گے تو گویا کہ تم نے نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہے.
کی سیرت پر تم نے عمل کیا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے. خدا کے واسطے جب یہاں پڑھنے آتی ہو نا, یہاں سے نکلو, تمہارا لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے, محبت کی بولی ہونی چاہیے. اپنا ہو یا کوئی غیر, اس سے اسی باتیں کرو تاکہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ بچی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیا ہے. 2-4 شعر آپ حضرات نعت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لے. یہ نعت شریف میں نے پچھلے سال مدینہ میں جا کر کے مسجد نبوی میں سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر کے لکھا تھا, اور یہ میری لکھی ہوئی نعت ہے. میں پرسوں ہمارے بڑے بھائی یہ کہنے لگے کہ آپ نعت شریف پڑھیے, تو اسی نعت شریف کو پڑھ دیا. ماشاءاللہ صاحب کو بھی بڑا اچھا لگا, اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی اشعار بڑے پیارے لگے. میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے, بہترین آواز کے مالک تو یہ ہمارے قاری امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہترین مالک کی آواز کے تو ہمارے آواز پر مت جائیے گا, بس یہ ہے کہ اشعار سنیے. اور یہ اشعار کس کی محبت میں ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں. اور ہم سب کس کے امتی ہیں؟ بولو, اپنے نبی کے امتی ہیں. کس کے؟ ہاں. تو یہ میں نے اشعار وہیں پر بیٹھ کے لکھے تھے, وہی سنا رہا ہوں, آپ حضرات سماعت کیجئے. ہاں بلا لیا ہم کو آقا نے مدینے میں, ہاں بلا لیا ہم کو آقا نے مدینے میں, ہاں بلا لیا ہم کو آقا نے مدینے میں, آقا نے مدینے میں, پھر پلا دیا شربت دید کا مدینے میں, پھر پلا دیا شربت دید کا مدینے میں. اور یہ شعر بڑا پیارا ہے, آپ حضرات سماعت فرمائے. جب پڑی نگاہیں یہ اس سنہری جالی پر, کون سنہری جالی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جس میں آرام فرمائے. جب پڑی نگاہیں یہ اس سنہری جالی پر, جب پڑی نگاہیں یہ اس سنہری جالی پر, اس سنہری جالی پر, عید سے بھی زیادہ دل خوش ہوا مدینے میں. عید سے بھی زیادہ دل خوش ہوا مدینے میں. اور ابھی ہمارے بھائی نے کہا یہاں سے جب ہم گئے تو بیمار ہو کے گئے تھے, جیسے مدینے پر نگاہ پڑی اللہ نے ساری بیماریوں کو دور کر دیا. تو یہ الحمدللہ ان کا بھی یہی حال ہے, اور ہر عاشق رسول کا یہی حال ہے کہ اس کی بیماریاں جیسے مدینے میں جاتا ہے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ شعر بھی آپ بغور سماعت فرمائے. مرض جسم کے سارے دور ہو گئے پل میں. اپنے دل میں رکھو یہ بات, انشاءاللہ العظیم اللہ ضرور آپ کے جسم کی بیماریوں کو بھی دور کرے گا. مرض جسم کے سارے دور ہو گئے پل میں, مرض جسم کے سارے دور ہو گئے پل میں, دور ہو گئے پل میں, مل گئی ہمیں یارو, مل گئی ہمیں یارو وہ دوا مدینے میں, مل گئی ہمیں یارو وہ
दवा मदीने में, फिर पिला दिया शरबत दीद का मदीने में। और मैं अकेले नहीं था, यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे, मेरे बाजू में बैठे हुए थे। उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के रसूल की बारगाह में मैंने ये शेर पेश किया था। आप हजरात बगौर समात फरमाए। आशिकान आका की हसरतें हुई पूरी, इसलिए कि जो भी मदीना में जाता है यही तमन्ना लेके जाता है कि हर दर्द की दवा है मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शेर को मैंने इसी को मद्देनजर रखते हुए लिखा था। आशिकान आका की हसरतें हुई पूरी, आशिकान आका की हसरतें हुई पूरी, हसरतें हुई पूरी। मस्त हो के आया जब वो, मस्त हो के आया जब वो काफिला मदीने में, मस्त हो के आया जब वो काफिला मदीने में। और ये शेर मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में इसलिए पेश किया था, या रसूल अल्लाह, मदीना वो शहर है कि यहाँ एक ही मर्तबा नहीं, आका बार बार बुलाइए हमको मदीना। और हर आशिक की ये तमन्ना होती है कि वो बार बार मदीना देखे और मदीना से फैज़ लेकर के अपनी जिंदगी को कामयाब बना ले। तो मैंने सबकी तरफ से एक दुआया जुमला लिखा था, ये भी अगर आप हजरात भी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। बार बार देखे हम सब्ज़ गुंबद को, बार बार देखे हम सब्ज़ गुंबद को। ये शेर जब मैं पढ़ रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जितने भी इंडिया पाकिस्तान के लोग थे सब बैठ के पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह साथ में। बार बार देखे हम सब्ज़ गुंबद को, बार बार देखे हम सब्ज़ गुंबद को, सब्ज़ गुंबद को। है यही दुआ मेरी, है यही दुआ मेरी, या खुदा मदीने में। है यही दुआ मेरी, या खुदा मदीने में। है यही दुआ मेरी, या खुदा मदीने में। और आखिरी शेर आप हज़रात समात फरमा ले। नाज होगा किस्मत पर हम सभी को ऐ शाहिद, नाज होगा किस्मत पर हम सभी को ऐ शाहिद, नाज होगा किस्मत पर हम सभी को ऐ शाहिद, हम सभी को ऐ शाहिद। मुद्दा मेरा सुन ले, मुद्दा मेरा सुन ले, मुस्तफ़ा मदीने में। मुद्दा मेरा सुन ले, मुस्तफ़ा मदीने में। हाँ बुला लिया हमको आका ने मदीने में, फिर पिला दिया शरबत दीद का मदीने में। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है इस प्रोग्राम में ಕನ್ನಡ बोलते ಮೇಡಮ್ को मालूम ಹೊಂದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾರ್ತಿನ ಭಾಗದ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ, ಈ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೌಲಾನಾಗಳು, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದರೆ 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಮ್ದು ಮತ್ತು ನಾತ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಂದು ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಾದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ 3 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು. फर्स्ट प्राइज नूर फिजा 10th बैठो बैठ ठीक, ये तुम्हारे टीचर आए. एक दो पेन ना दो, फिर जाके चलो. काफी हम भी पेन लो. हदीर आबा, हजरत मुझे हजरत आओ इधर. यूज दिस आ इधर आओ जी. तुम्हें वहाँ हजरत पकड़ो, हाथ में पेन पकड़ो. ये पकड़ माँ. एक ही चीज दे ले मैं. सेकंड प्राइज सैयदा अरमान 8th आओ जी जल्दी आओ. बैठो कहाँ पे लो बैठो. सेम जो ऑल द बेस्ट. बेटा बैठ माँ, बैठ 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 बेटा. ये पकड़ बेटा, ये मक्का मदीना पकड़ सामने. तुम्हें भी जरा बाजू हमारे साथ. तुम्हें भी आ जाती. ले माँ ले. थर्ड प्राइज मदीहा अंजुम 9th B. बैठ बेटा. इसके बाद नात में चलो ओके ऑल द बेस्ट. नात में फर्स्ट प्राइज लेमा. यम्मार 9th A. 4 members sir. 6 members. 6 members. ले बेटा, ले माँ. वो भी ले माँ, पकड़. पकड़ बेटा. देख माँ उधर, देख माँ. सेकेंड प्राइज अतहर फातिमा 8th A. ले माँ, ये इसे दे माँ कवर. आ जा सर बस. थर्ड प्राइज सईदू 9th A. बैठ बेटा. ले टीचर्स को बुलाओ. Teachers. अब्दुल्ला सर. सर इनो सर. नहीं आओ तुम्हें आ जाओ. बैठो बैठो उधर. Congratulations sir. नहीं पड़ी. नहीं पड़ी. छोटा सा तोहफा हमारे साथ आप रखो अपने घर पे.
बोलो नेक्स्ट कौन अभी मैं आओ आओ बैठो आवाज कराने को आवाज कराने को लो बेटो बहुत शुक्रिया अभी खाई देखो यहाँ मैडम कितने जने में एक में से तो 2 जने मिलकर एक ಎರಡು ಇದೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ हमने बोले कहते हैं उनके लिए मैं तुम्हारा दे डालो मैं तुम्हारा देख भेजता हूँ थोड़ी मैडम आज ही देख भेजता हूँ हाँ मुझे मालूम नहीं ना बोले तुम रहते बोले होते लाए हमें थोड़ी मैडम हेलो मुझे हजरत को बुला अब एक एक ही चाह को ले ले जाओ ना बुक्का भी ये पकड़ो उठा लेकर आप बैठो 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 ಮೇಡಮ್ 4 ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಿವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಡೆ ನಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ